سیلاب سے نکلے نہ تھے کہ برسات بھی آ گئی. بپھرے دریاؤں نے زمین تنگ کی تو بارش میں کھلے آسمان تلے گزارا مشکل بنا دیا. جنگ والوں کی مشکلات سے جنگ طویل ہو گئی. پرائمری اسکول میں قائم ریلیف کیمپ میں پانی داخل ہو گیا. سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بارش میں بھیگتے رہے. کچھ لوگوں نے چارپائیوں پر پلاسٹک باندھ کر بچوں کو بارش سے بچانے کی کوشش کی. جنگ کے تریم و بیراج پر سیلابی ریلا پہنچنا شروع. بہاؤ 1,84,000 کیوسک تک پہنچ گیا. پورٹ مومن میں سیلابی ریلا داخل. 40 سے زائد دیہات زیر آب. مڈ رانجا روڈ پر ریلے سے 35 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا. درجنوں دیہات میں لوگ محصور. امدادی سامان پہنچانے میں مشکلات. حافظ آباد ریلوے اسٹیشن اور ریلوے ٹریک زیر آب آ گئے. وزیر آباد سے سانگلہ ہل اور فیصل آباد سیکشن بند کر دیا گیا. ملتان میں ہیڈ محمد والا کے مقام پر آئندہ 24 گھنٹے میں 8 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچنے کا امکان ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا. ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئیں. 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. 4.5 لاکھ مویشیوں کو بھی بچایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس بریفنگ. کہا بھارت نے اسپل ویز کھولے جس سے دریا بپھر گئے. جتنا پانی آیا اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا کام نہیں. ہم سب عوام کو جواب دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. وزیر اعلیٰ کو کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی. مریم نواز نے کہا ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں کو مزید تیز کریں. ریسکیو کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کل تک ڈرون فوٹیجز مجھے دیں. ہر ضلع کی انتظامیہ کھانا بانٹے اور دیگر کاموں کی فوٹیجز بھی مجھے بھیجے. پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں طوفانی بارشیں. لاہور میں طوفانی بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں پانی بھر گیا. اسپتال کی چھت ٹپکتی رہی. سب سے زیادہ 135 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی. شادرہ کے علاقے میں لوڈر رکشہ الٹ گیا. برکت مارکیٹ میں فائر بریگیڈ کی گاڑی کئی گھنٹے گڑھے میں پھنسی رہی. بیدیا روڈ پر اسماعیل پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہوئے. ننکانہ صاحب میں بارش سے گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. ملکوال میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 9 ماہ کا بچہ جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی بھی ہوئے. اگلے 2 سے 3 روز تک مزید بارشیں ہوں گی. ڈی جی پی جی ایم اے نے پنجاب کے دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. کہا 2 سے 3 ستمبر کے دوران دریاؤں کے بالائی حصوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے. بارش کے بعد راوی، ستلج اور بیاس میں طغیانی کا خدشہ ہے. اگلے 24 گھنٹے میں چناب ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا. ہفتے تک 10 لاکھ کیوسک کا ریلا سندھ پہنچے گا. پنجاب میں سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق، 15 لاکھ سے زائد متاثر ہوئے ہیں. دو یا 3 ستمبر کی رات سیلاب سندھ میں داخل ہوگا. 102 حساس مقامات پر مشینری پہنچا دی ہے. سندھ حکومت ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے. خدا نخواستہ کوئی خراب صورتحال پیدا ہوئی تو تیار ہے. کنٹرول روم قائم کر کے ایمرجنسی نمبر جاری کر دیے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب سے 16 لاکھ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. 1600 سے زائد دیہات کو خطرہ ہے. 167 یوسیز متاثر ہو سکتی ہیں. وزراء اور سرکاری مشینری فیلڈ میں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے مقرر وزراء سے رابطہ. مراد علی شاہ کا کہنا تھا منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب کا خدشہ ہے. دریا کے کنارے بندوں کے نہری نظام کی کڑی نگرانی کی جائے. تمام متعلقہ محکمے اور انتظامیہ فیلڈ میں متحرک رہیں. وزیر اعظم شہباز شریف چین پہنچ گئے. تیانجن کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ ہیں. وزیر اعظم 31 اگست سے 1 ستمبر تک ایسیو سمٹ میں شرکت کریں گے. اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم کی صدر شی جن پنگ اور چینی ہم منصب سے ملاقات بھی شیڈیول ہے. اجلاس میں شریک دیگر سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی.
وزیر اعظم چین کے ممتاز کاروباری اداروں کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ بیجنگ میں پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ پاکستان اور چین کی دوستی اعتماد اور اسٹریٹجک ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں صدر شی جن پنگ کی قیادت اور بیلٹ اینڈ روڈ سمیت ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ ایس سی او یوریشیا میں سیکیورٹی، تجارت، توانائی اور ثقافتی تعاون کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ کثیر الجہتی استحکام اور جامع ترقی کے فروغ میں ایس سی او کا کردار مزید اہم ہو گیا۔ چینی قیادت اور رکن ممالک کے سربراہان سے تعمیری ملاقاتوں کے منتظر ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ جنگ، فیصل آباد، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں ریسکیو آپریشن۔ آبادی کو بچانے کے لیے جنگ اور فیصل آباد میں 3 مقامات پر بند نشگاف ڈالے گئے۔ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ تاندیا والا اور ٹوبا ٹیکسنگ میں ریسکیو کیمپس۔ متاثرین کو ضروری طبی امداد اور مفت ادویات کی فراہمی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ پاک آرمی کا خیبر پختونخوا میں فلڈ ریلیف آپریشن۔ سوات کے علاقوں مکان باغ اور ملا آباد میں بھی راشن، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ سیلاب متاثرین نے امدادی کارروائیوں پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سکھ کمیونٹی کا دربار صاحب کرتارپور میں بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ سکھ رہنما رمیش سنگھ کا کہنا تھا بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ سول انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی رہی، ان کا بھی شکریہ۔ پاک فوج کے جوان آخری شخص کی باحفاظت منتقلی تک کھڑے رہے۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا پاکستان ہماری دھرتی، ہماری جان۔ پاکستان اور سکھوں کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے پہلی بار ڈرون سروس کا آغاز۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ جدید نظام ریسکیو 1112 کو فوری خبردار کرتے ہیں کہ ڈرون اور اے آئی نظام متاثرہ علاقوں کا ڈیٹا مرتب کریں۔ متاثرہ علاقوں کے ڈیجیٹل گرافکس تیار کیے جا رہے ہیں۔ پشاور اور خیبر میں موسلادھار بارش کے بعد اربن فلڈنگ۔ پشاور کے بڑھنی نالہ اور دارمنگی میں سیلابی صورتحال۔ ضلع خیبر میں جمرود کے مقام سے بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ پاک افغان شاہراہ کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔ ٹریفک کی روانی معطل۔ وزیر اعلیٰ نے کہا صورتحال معمول پر آنے تک متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں موجود رہیں۔ متاثرین کے لیے کھانے پینے اور عارضی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے الرٹ رہیں۔ کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ بونیر میں بھی موسلادھار بارش سے دریا میں بہاؤ تیز، ندی نالوں میں طغیانی۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ بنو، کرک، مالاکنڈ، ڈیبٹ آباد میں بھی برسات۔ آزاد کشمیر کے اضلاع باغ، میرپور اور بھیمبر میں بارشوں کے بعد ندی نالے بکھر گئے۔ پانی گھروں اور مارکیٹوں میں داخل ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی کا لاہور میں الخدمت کی خیمہ بستی کا دورہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا نون لیگ اور پی ٹی آئی لوگوں کو ڈبونے کی ذمہ دار ہے۔ ان کے دور میں غیر قانونی این او سی جاری ہوئے، بے گھر ہونے والوں کا مقدمہ لڑیں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے خیمہ بستی میں سہولتوں کا جائزہ لیا، متاثرین سے ملاقات میں ان کے مسائل بھی سنے، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ افسر شاہی کا طاقتور بابو وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کی ہدایات پر بھی بھاری۔ ری انشورنس کمپنی میں وزیر اعظم اور وزارت تجارت کی ہدایات نظر انداز۔ پی آر سی ایل میں سب سے سینئر افسر کو نمائندگی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ وزیر تجارت جام کمال نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو یاد دہانی کا خط لکھ دیا۔ شکیل منگنیجو تبادلے کے باوجود پی آر سی ایل بورڈ کا حصہ اور 15 اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ وزیر تجارت نے کہا سابق سیکرٹری کامرس شکیل منگنیجو کی شرکت والے تمام اجلاس کالعدم تصور ہوں گے۔
شکیل منگنیجو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی سیکرٹری تعینات ہیں۔ تبادلہ ہونے کے باوجود خصوصی سیکرٹری سابقہ عہدہ رکھنے پر بضد۔ پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ نون لیگ کے رانا ثناءاللہ کا مقابلہ پی ٹی آئی کی سلمہ اعجاز چودھری سے ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان 9 ستمبر کو سینٹ کی نشست کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ 9 مئی کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہریز خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کی جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ سرکاری ملازم پر تشدد اور دھمکیوں کے کیس میں ملزم فرحان غنی اور دیگر کی رہائی پر عدالت برہم۔ تفتیشی افسر نے رہائی سے متعلق رپورٹ پیش کی تو عدالت نے پوچھا ملزمان کہاں ہیں، کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ دیکھیں گے تفتیشی افسر نے جو اختیار استعمال کیا وہ قانون کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ ملزمان کی رہائی سے متعلق 497 کی رپورٹ پر ملزمان کو نوٹس۔ پراسیکیوٹر جنرل سندھ ملزمان کی بے گناہی کی رپورٹ منظور کرانے عدالت پہنچ گئے۔ اے ٹی سی جج سے اوپن کورٹ میں پولیس رپورٹ پر آرڈر کرنے کی استدعا۔ عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا پولیس کی 497 کی رپورٹ پر 2 ستمبر کو ہی فیصلہ ہوگا، آپ کیس کی تاریخ پر آئیں۔ کوہاٹ میں شہید ایسائی اشفاق کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں ڈی آئی جی، کمشنر، ڈی پی او سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ دہشت گردوں نے گشت پر معمور کیو آر ایف کی گاڑی پر حملہ کیا جس میں ایسائی اشفاق شہید، 2 کانسٹیبل زخمی ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر داخلہ کا فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پولیس کو خراج تحسین۔ شہید ایسائی اشفاق کو خراج عقیدت، کہا خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی سفیر کو بتا دیا۔ ملاقات میں وزیر داخلہ نے کہا بھیکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی میں مخلصانہ، برادرانہ اور مؤثر کردار پر سعودی حکومت اور سفیر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کہا جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی سفیر نے کہا پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی بٹ کوائن ایشیا کانفرنس میں شرکت۔ بلال بن ثاقب نے اپنے خطاب میں پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کو اجاگر کیا۔ کہا خطے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور آزاد ریگولیٹری ادارہ ہے۔ کانفرنس میں امریکی صدر کے صاحبزادے ایرک ٹرمپ بھی بطور اسپیکر شریک ہوئے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا عالمی کانفرنس میں امریکی قیادت کے نمائندوں کی موجودگی میں پاکستان کے وزیر کو بھارتی ماہرین سے داد ملی۔ بھارت کے سب سے بڑے بٹ کوائن والا نے بلال بن ثاقب کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کاش بھارت میں بھی بلاک چین کا ایسا لیڈر ہوتا جیسے پاکستان کے پاس بلال بن ثاقب ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ حکومت بلوچستان نے اپنے نان ایکس آفیشیو رکن کو تبدیل کرتے ہوئے محفوظ علی خان کو ایکس آفیشیو رکن نامزد کر دیا۔ صدر مملکت نے منظوری دے دی۔ صدر زرداری نے کرمنل لاز ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دی۔ اشرافیہ کی عیاشیاں بند کی جائیں۔ جکارتا سے شروع ہونے والے مظاہرے انڈونیشیا کے دوسرے شہروں تک پھیل گئے۔ صوبہ سلاویسی میں مظاہرین نے اسمبلی کی عمارت کو آگ لگا دی۔ 3 افراد زندہ جل گئے، 5 جھلس کر زخمی ہو گئے، درجنوں گاڑیاں پھونک ڈالی، درجنوں صورتحال کشیدہ۔ جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ جاری۔ ارکان پارلیمنٹ کی بھاری تنخواہوں امارات کے خلاف، طلبہ سڑکوں پر۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں میں 35 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 4 افراد جان سے گئے۔
3 बच्चों समेत 10 अफराद भूख की वजह से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 332 हो गए। 124 बच्चे भी शामिल। पनाहगुजीन कैंपों पर बमबारी जारी। सेफ जोन भी काबिज फौज की जारहियत से महफूज नहीं। मगरबी किनारे में भी ऑपरेशन के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान को अमरीका में मछली बरामदात की 4 साला इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने बताया, इजाजत पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरी उतरी हैं। समंदरी मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीकी वफाकी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ट्रंप ने सदारती अख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़ेह मंजूरी नहीं ली गई। अपील के हक के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद 14 अक्टूबर तक मौखर। अमरीकी अपीलेट कोर्ट में 7 जजेस ने फैसले की हिमायत और 4 ने मुखालिफत की। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ नाफिज रहेगा, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालती फैसला जानिबदाराना और अमरीका के लिए तबाहकुन है। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। काउंसिल जनरल का कहना था, अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और खास तौर पर सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी को मुआवनत फराहम की जा रही है। गवर्नर सिंध ने अमरीकी काउंसिल जनरल को कराची की फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड का दौरा करने की भी दावत दी। मैं कराची मुर्तजा वहाब की मलीर में दारुल उलूम मुजद्दीदिया नईमी आमद। मुर्तजा वहाब ने नात रसूल मकबूल पेश की। मेयर ने मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी से मुलाकात में जश्न ईद मिलादुन नबी के इंतजामात पर गुफ्तगू भी की। कहा, शहर भर में फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा मरकजी शाहरा इमारतों को सजाएंगे। सहफरीकी सीरीज में फुतूहात जारी रखने का मिशन। शारजा में पाकिस्तान और UAE की टीमें आमने सामने। टॉस जीतकर ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। 5 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए। पहले मैच में नाकामी के बाद साइम अयूब का शानदार कमबैक, निस्फ सेंचुरी बना दी। साहिबजादा फरहान, फखर जमान और कप्तान सलमान अली आगा बड़ी इनिंग्स न खेल सके। ट्राई सीरीज के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अपने पहले मैच में अल ताउन को 5-0 से हरा दिया। पुर्तगाल के फेलिक्स ने डेब्यू पर शानदार हैट्रिक की। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर गोल किया।